حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی بندہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں پر کتنا کرم فرماتا ہے کہ وہ اپنا ساتھ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنے ہونٹوں کو اور زبان کو ذکر الہی کے لیے جنبش دیتے ہیں یعنی ہلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی جب بھی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ثواب تو ملتا ہے اور اس کی جو برکتیں رحمتیں بھی ہے، لیکن اللہ کا ساتھ اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی جو رحمتیں برکتیں ہیں اس بندے پر خصوصی طور پر برستی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کے بغیر جو گھڑی گزرتی ہے اس کے لیے کل بروز قیامت بندہ افسوس کرے گا۔ یعنی جو ٹائم ہمارا بغیر ذکر کے گزرا ہے بندے کو قیامت کے دن اتنا احساس ہوگا کہ وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں وہ ٹائم بھی اللہ کا ذکر کرتا، آج مجھے اتنا فائدہ، کیونکہ اس کی جو برکتیں ہیں ابھی ہم سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں لیکن اس کا مشاہدہ ہم نہیں کر پا رہے، اس کو دیکھ نہیں پا رہے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ ٹیبلٹ کھائیے، آپ کا بخار اتر جائے گا، آپ کا باڈی پین ختم ہو جائے گا، آپ ریلیکس ہو جاؤ گے۔ ہم لا کے گھر گولی کھاتے ہیں، بخار اترتا ہے، بدن درد ختم ہوتا ہے، ریلیکس ہوتے ہیں تو ہم کو اس کا فائدہ نظر آتا ہے۔ اس کے لیے پھر دوسری بار جب دوائی کا معاملہ آتا ہے ہم فوراً دوائی کھا کے نہیں بھئی چلو درد ہو رہا ہے یہ گولی کھا لو، یہ کر لو، تو ہم ریلیکس، اس لیے اس کے فائدے ہم نے محسوس سمجھے بھی ہے، سنے بھی ہے اور مشاہدہ بھی کیا یعنی دیکھا بھی ہے۔ لیکن اللہ کی جو رحمتیں برکتیں وہ ہم سنتے ہیں، ہمارے ایمان بھی ہے کہ بے شک ہے، لیکن قیامت کے دن ایمان والوں کو وہ چیزیں دیکھنے ملے گی، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے کہ جو رحمتیں دنیا میں ہم سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے۔ جب آپ کو عزت دی جائے گی، تاج رفعت دیا جائے گا، ایک الگ مقام عطا کیا جائے گا ایمان والوں کو، ذکر کرنے والوں کو، پھر اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ دن میں جو آدھا گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اس لیے آپ کو یہ منصب دیا گیا ہے، تو آپ کہیں گے یار آدھا گھنٹے کا جب یہ عالم ہے تو اگر میں 1 گھنٹہ کرتا یا 2 گھنٹے کرتا یا اتنے گھڑی جو میں بیٹھا رہتا تھا فالتو وقت نکالتا وہ کرتا تو آج میرا کیا عالم ہوتا۔ اس وقت بندوں کو افسوس ہوگا، کاش کہ ہم یہ فلاں ٹائم ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے، تو ذکر تو کیا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا وقت جو ہم نے ضائع کیا ہے وہ اگر کاش ہم ضائع نہیں کرتے تو آج ہمارا مقام اور ہوتا۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو، نمازیوں کو، روزے داروں کو، صدقات خیرات کرنے والوں کو، اعمال حسنہ کرنے والوں کو جو اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کیا جائے گا، لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے اور بندے عرض کریں گے اللہ اگر ہم کو دوبارہ زندگی ملی نا تو ہم نماز سے کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ جو لوگ نماز کا بدلہ دیکھیں گے وہ یہ کہیں گے ہم نماز سے کبھی غافل نہیں ہوں گے، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو سجدوں سے خالی نہیں کریں گے، بس اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہی کرتے رہیں گے۔ پھر جو لوگ روزے دار، جب روزے داروں کو روزے کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش اگر دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان تو رکھتے ہی ہے لیکن رمضان کے علاوہ بھی جو نفلی روزے کے دن ہیں وہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ایسی ایسی برکتیں ہوگی، سرکار کا فرمان ہے
کہ جب بندوں کو انعام و اکرام سے میدان قیامت میں نوازا جائے گا تو لوگ افسوس کریں گے، یار اتنا بڑا اجر دیا ہم کو اللہ کی طرف۔ اور ظاہری بات ہے، دیکھیے ہم جب دنیا میں کسی ایک بڑے آدمی کے گھر کوئی انعام لینے جاتے ہیں، یا ہمارا باس ہوتا ہے یا ہم سے اوپر ہوتا ہے یا جو بھی ہو جیسے بھی، لیکن وہ ہم سے اونچا ہے، جب وہ ہم کو کہتا ہے کہ بھائی آپ آنا اور آپ لوگوں کو مجھے انعام دینا ہے، گفٹ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے، نذرانہ، تو ہمارے اندر ایک امید ہوتی ہے، ہر آدمی کے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ بھئی یہ حاجی صاحب ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے تو یہ دیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی دیں گے، یعنی مجھے خوشی ہو جائے گی۔ ہر آدمی کا ایک ارمان، تو وہ آدمی دیتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جب ایک نارمل آدمی، معمولی انسان ہے، وہ بھی بندہ ہے، اس کے اندر بندے کی حقیقت ہے، اور جب ایک بندہ دوسرے بندے کو دیتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب وہ تو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، ہر چیز اس کے قبضہ و اختیار میں، مالک الملک ہے، وہ ہر چیز اس کی ہے۔ اب جب وہ دینے پر بندوں کو آئے گا تو وہ کیسا نوازے گا؟ آپ غور و فکر کریں کہ وہ اپنے بندوں کو کتنا نواز، اور اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار فرمایا کہ ہم ہمارے بندوں کو ایسا نوازیں گے نا کہ وہ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا ہم ہمارے بندوں کی نیکیوں کا اجر ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ نے ایک بار بھی زندگی میں سبحان اللہ بولا ہے ذکر کی نیت سے، وہ بھی آپ کا بیکار نہیں جائے گا۔ ایک بار خالی بولا ہے زندگی میں، صرف ایک بار، وہ بھی آپ کا ضائع نہیں، اس کا اجر آپ کو اتنا دیا جائے گا کہ آپ کے وہم و گمان سے باہر کی بات ہو، کیونکہ اللہ کے رحمت و کرم کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بہرحال آگے سماعت فرمائے تو کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت بندہ افسوس کرے گا کہ میرا اتنا ٹائم بغیر ذکر الہی کے گزرا، کاش میں نے یہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارا ہوتا۔ لہٰذا اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو سمجھے اور ذکر الہی کر کے اس کا کرم اور اس کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان